لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خبردار تنگ دستی ایک مصیبت ہے، مگر اس سے بڑھ کر بیماری، اور اس سے بھی بڑھ کر دل کا مرض زیادہ سختی اور مصیبت ہے۔ تنگ دستی آدمی کے اوصاف اور جوہر کھولتی ہے، اور مال آدمیوں کی اصل اور ان کے اخلاق ظاہر کرتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے وہ روزی کے معاملے میں اسے تہمت نہیں لگاتا، یعنی یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے میری روزی تنگ کر دی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اسے کسی بندے کی کوئی حاجت اور پرواہ نہیں رہتی، اور جو بندہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرتا ہے اس کی دنیا اور آخرت دونوں درست ہو جاتی ہیں۔ اس بات سے پرہیز کر کہ نافرمانی میں تو دیر نہ کرے اور توبہ کرنے میں آج کل کرتا رہے، اگر ایسا ہوا تو تجھے بہت بڑے عذاب ہوں گے۔ تحقیق حق کا راستہ اس کے طلبگاروں کے لیے روشن اور واضح ہے۔ تحقیق آنکھوں والوں کے سامنے صبح روشن ہو چکی ہے۔ دنیا میں دو طرح کے عمل کرنے والے ہوتے ہیں، ایک وہ جو دنیا کی خاطر عمل کرتے ہیں، اور ایک وہ جو آخرت کے لیے عمل کرتے ہیں۔ عورت کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ عورت کو اس وقت غور سے دیکھو جب وہ بول رہی ہو، تو عورت کا لہجہ ہی عورت کو سمجھنے کا آسان اور سادہ طریقہ ہے۔ کنجوس سے نہ ملو کیونکہ وہ تمہیں تمہاری ضرورتوں سے بھی روک دے گا۔ بیچارگی ایک مصیبت اور صبر بہادری ہے، زہد و دولت اور پرہیزگاری جنت ہے۔ کبھی ٹیڑے بھی سیدھے اور درست ہو جایا کرتے ہیں، اور کبھی حجت باز بھی دوسروں کی مدد کے طلبگار ہو جاتے ہیں۔ کبھی عاجز اور کمزور غالب آ جاتے ہیں، اور کبھی آسانی کے ساتھ مطلب نکل آتے ہیں۔ کبھی معاملات پیچیدہ ہو جاتے ہیں، اور کبھی سب خوشیاں برباد ہو کر رہ جاتی ہیں۔ کبھی آرزوؤں کے پورا ہونے میں دشواری پیش آتی ہے، کبھی موت جلدی سے آ جاتی ہے، اور کبھی بری خصلت آدمی کو دبا لگاتی ہے۔ جب خدا کسی کو ذلیل کرتا ہے تو علم اس پر حرام ہو جاتا ہے۔ بدکار سے دوستی مت کرنا، وہ تو تمہیں معمولی قیمت پر بھی بیچ ڈالے گا۔ بیماری کی کوئی جزا نہیں مگر وہ گناہوں کو کم کرتی ہے، اور ان کو اس طرح گراتی ہے جیسے درختوں سے پتے گرتے ہیں۔ خدا کا ایک فرشتہ روز اعلان کرتا ہے، موت کے لیے پیدا کرو، فنا کے لیے جمع کرو، اور ویران ہونے کے لیے آباد کرو۔ نگاہ مرشد جب من میں عشق الہی کا پودا لگا دیتا ہے تو نفس مرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جوں جوں عشق پروان چڑھتا ہے نفس مرتا جاتا ہے۔ جو شخص کوشش نہیں کرتا وہ اپنے اوپر محتاجی کی راہ کھول رہا ہے۔ محتاجی سے بچنے کے لیے ہر دم جد و جہد میں رہو۔ کوئی روزی کا طلبگار تیری اس روزی کو کبھی نہیں پا سکتا جو رازق نے تیرے مقدر میں لکھ دی ہے، اور جو نعمت تیرے حق میں لکھی جا چکی ہے اس کے حاصل کرنے میں کوئی شخص تجھ پر غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے خلاف غرور کی کوئی بات کرنے سے بچا رہے کہ وہ تمام متکبروں کو ذلیل اور ہر اترانے والے کو رسوا و خوار کرنے پر قادر ہے۔ لالچ جس کی عادات میں داخل ہو گیا اس نے اپنے آپ کو عیبدار بنا لیا۔ جس نے اپنی پریشانیاں کسی کے سامنے بیان کر دی اس نے اپنی ذلت کا سامان کیا۔ کوئی انسان دولت، عورت اور لذت سے بچ نہیں سکتا۔ ان سے بچنے کا واحد علاج صرف اور صرف ذکر الہی ہے۔ جنگل میں رہنا بیٹھنا، خلوت میں رہنا، دریا کے کنارے ٹہلنا، سبزے کو دیکھنا اور ٹھنڈی ہوا سے مسرور ہونا خدا کی انمول محبت کی یاد دلاتی ہے۔ غربت ذہانت کو کن کر دیتی ہے،
ایک غریب آدمی اپنے وطن میں رہ کر بھی پردیسی کی طرح ہوتا ہے۔ جو انسان تیری ایسی تعریف کرتا ہے جس کے تو لائق نہیں، تو وہ تیرے ساتھ تمسخر کرتا ہے، بس اگر تو اسے کچھ نہیں دے گا تو وہ تیری مذمت اور حد سے زیادہ برائی کرے گا۔ ہلدی میں جو کا ستو ملا کر چہرے پر لگا دیجیے، 2-3 دن بعد 40 سال کا جریوں والا چہرہ 20 سال کی طرح جوان دکھائی دے گا۔ روزی پہلے سے بڑھ چکی ہے، حریص محروم رہتا ہے، بخیل کی مذمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، میں نے اپنی عمر مسافرانہ طور پر بسر کر دی، اور جب کوئی حاجت کے وقت کوئی چیز تلاش کی تو وہ مجھے میسر آ گئی۔ شیطان سے بچنے کا بہترین ذریعہ اپنی زبان کو ہر وقت ذکر الہی سے تر رکھنا ہے۔ علم ایسا خزانہ ہے جو خرچ کرنے سے اور بھی بڑھتا ہے اور خرچ نہ کرنے سے گھٹ جاتا ہے۔ عقل مند کا سینہ اس کے رازوں کا صندوق ہوتا ہے اور چہرے کی شگفتگی محبت کا جال۔ جو انسان اپنے اور خدا کے درمیان معاملات کو ٹھیک رکھے گا، اللہ اس کے اور بندوں کے معاملات بحال رکھے گا۔ جو بندہ کسی چیز کے لیے سچی جد و جہد کرتا ہے، اس کو مکمل یا نامکمل حاصل ضرور کر لیتا ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو حضرت علی کے یہ کلمات پڑھا کرو: یا وہاب ہب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انکا انت الوہاب۔ بے شک 50 لاکھ مانگ کر دیکھ لو، یا ذاتی گھر، جس گھر میں یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں اس گھر کا بچہ بچہ امیر ہو جاتا ہے۔ اپنے اعمال میں استقامت پیدا کر تاکہ تیرے اعمال کو دیکھ کر لوگ تیری پیروی کرنے لگیں، یہی سب سے اچھی تبلیغ ہے۔ نگاہ ولی اس وقت تقدیر بدلتی ہے جب لوح محفوظ پر خدا تقدیر بدلنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ بہت زیادہ کھانا پینا بیماریوں کی جڑ ہے، اور اصولوں کے مطابق پرہیز کرنا بیماریوں کا علاج ہے۔ ہر شخص کی قیمت اس کا شکار ہے، ہر آدمی کی قیمت اس کا نیک عمل ہے۔